مفتی رشید احمد خورشید آفیشل. ہمارا آپ دیکھیں آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ مقبول دین مذہب و اسلام ہے. انگریز سب سے زیادہ جس دین کی طرف آ رہے ہیں وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں, اور وہ پڑھ کر آتے ہیں, ریسرچ کر کے آتے ہیں, اسٹڈی کر کے آتے ہیں, قرآن کا مطالعہ کر کے آتے ہیں. آخر کوئی تو ریزن ہوگی نا, یعنی یہ کوئی جھوٹ تو نہیں ہے. میں اگر کہوں کہ بھائی سب سے زیادہ مقبول مذہب اسلام ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے مولوی صاحب ہے, تو بھائی آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں دنیا کا سب سے مقبول مذہب دنیا میں آج کون سا ہے. تو انگریز وہ جو جس کو ہم کہتے ہیں انگریز نے ترقی کی, وہ آ رہے ہیں دین کی طرف, اور ہم ترقی کے نام پہ بن رہے ہیں انگریز. سائنسدان نہیں بن رہے, ہم ٹیکنالوجی میں ماہر نہیں بن رہے, ہم کوئی انوویشن نہیں کر رہے, ہم ان کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں صرف ان چیزوں میں جس میں کوئی محنت نہیں لگتی. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر اتنے سارے انگریز آ رہے ہیں دین کی طرف تو آخر انہیں کچھ تو نظر آیا ہوگا اس دین میں. دنیا تھک چکی ہے, سارے نظاموں سے دنیا تھک چکی ہے, انگریز تھک چکے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ اگر اس وقت بقا ہے کسی چیز میں اور ہماری زندگی اس سے اسٹیبل ہو سکتی ہے وہ اسلام ہے. بس ضرورت اس بات کی کہ ہم اسلام کو پڑھیں. ہمارے ہاں یہ بڑی بدقسمتی ہے, بہت افسوس کی بات ہے کہ ہماری عمریں گزر جاتی ہیں, ہمیں قرآن کا ترجمہ نہیں آتا. کتنے افسوس کی بات ہے. 60 سال 70 سال 80 سال عمر ہو گئی, قرآن نہیں پڑھا. آپ اندازہ لگائیں اللہ نے 30 پاروں کا قرآن نازل کیا, اللہ نے کچھ تو فرمایا ہوگا نا, 30 پاروں میں کچھ تو کہا ہوگا نا اللہ نے انسانوں کو, انسانوں ایسے بنو. تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے. آپ اگر قرآن پڑھیں ہماری زندگی بدل جائے گی. یہ میری گزارش ہے, آپ کے یہاں درس قرآن درس حدیث کوئی بھی حلقہ ہے اس میں ضرور جڑیں, اس میں ضرور شریک ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو وہ چس نہیں آئے گی جو آپ کو ٹک ٹاک کی ویڈیو دیکھنے میں آتی ہے, تو قرآن درس قرآن میں آپ کو وہ چس نہیں آ سکتی, آپ کو پڑھنا پڑے گا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو مشکل کام ہے تو نہیں ہوتا ہم سے. آپ کو وہ مزہ نہیں آئے گا جو آپ گھر میں بیٹھ کے ڈرامہ دیکھتے ہیں, اس میں آپ کو ہمت کرنی پڑے گی, نیت کرنی پڑے گی کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے, ترجمہ میں نے پورا پڑھنا ہے اس کا, اس کو میں نے سمجھنا ہے, اس کی تجوید میں نے ٹھیک کرنی ہے. ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, یہ رجب کا مہینہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو یہ دعا پڑھتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, کہ اے اللہ رجب اور شعبان کو میرے لیے مبارک فرما اور رمضان تک مجھے پہنچا دے. اس میں بیسکلی میسج یہ ہے کہ رجب میں رمضان کی تیاری شروع ہو جانی چاہیے. یہ میسج ہے امت کو کہ رجب میں رمضان کی تیاری, وہ تیاری اسی طرح ہو سکتی, کسی نے قرآن نہیں پڑھا ہوا, تجوید سے نہیں پڑھا ہوا, تلفظ ٹھیک نہیں, اپنا تلفظ ٹھیک کر لیں. کسی کا تجوید تلفظ ٹھیک ہے, ترجمہ سیکھ لیں. اپنے بچوں کو یہ بتائیں, ہر بچے کو حافظ بنانا ضروری نہیں, ہر بچے کو عالم بنانا ضروری نہیں, لیکن ہر بچے کو مسلمان بنانا ضروری ہے. یہ تقسیم ختم کر دیں کہ یہ بچہ حافظ ہے تو دین سارا اسی کے ذمہ ہے, یہ انجینئر ہے تو اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں. دین مکمل اس کے لیے بھی اتنا اپلیکیبل اور قابل عمل اور ضروری ہے جتنا ایک حافظ اور عالم کے لیے. اس چیز کو اگر ہم سمجھ لیں اور اپنی عملی پریکٹیکل لائف کے اندر میں اڈاپٹ کریں, اسلام کو اختیار کریں, اس پر عمل کریں. قرآن میں آتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ, جو بھی انسان اسلام پر عمل کرے گا, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, ہم اس کو خوشگوار زندگی عطا کریں گے دنیا میں, اور آخرت میں اس سے بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے.